اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اللہ کی حمد و ثنا اس کے حبیب اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب، جملہ اقربا اور آپ کی عطرت پاک، آپ کے آل پاک، بالخصوص خال المؤمنین کاتب وحی رب العالمین حضور سیدنا امامنا مرشدنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کے یوم پاک کی اس تقریب میں ہم تمام شریک ہیں، اور فضائل و مناقب کا ایک سمندر ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دلائل کی صورت میں موجود ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے ذریعے اہل سنت کا تعارف ہوتا ہے. ہم نے اس پروگرام کو بہت پہلے کرنا تھا، لیکن چند تبلیغی دورے اور مصروفیت کی بنا پر اس کو موقوف کیا. الحمدللہ ہر سال یہ سعادت ہم تمام کو حاصل ہوتی ہے کہ ہم تمام مشاہیر امت اور تمام مقبولان بارگاہ الہی
اور مقبولان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایام سے ہم تمام بہرہ مند ہوتے ہیں. یہ اللہ مجھے اور آپ تمام کو توفیق عطا فرماتا ہے. یقیناً یہ اس مسجد کی بہت بڑی برکت ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کے جملہ صحابہ، اولیاء، محبین کے ایام کو ذکر کرتے ہیں. لیکن تحدیث نعمت کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں پورا یہ احتیاط اور خیال رکھا جاتا ہے کہ چل چلاؤ یہ مکھی پر مکھی نہ ماری جائے، بلکہ جب یوم منانا ہے تو یوم پھر بزرگوں کی بارگاہ میں باقاعدہ باضابطہ اہتماماً اور تعظیماً ایک تحفہ ہوا کرتا ہے. تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں بزرگوں کی عطا سے کہ بزرگوں نے جو لکھا ہے اس کو چن چن کر جمع کر کے اس بزم کی زینت بنائی جائے. اور جس خانے مبارک سے ہم اپنے آپ کو، اس روحانی رزق سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے ہیں، تو پھر ہر نان مبارک اور ہر روحانی غذا سے ہم، اور ہر جہد سے، ہر اس مبارک جام سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کریں کہ جو اللہ رب العالمین کے عرفان اور اکرام کو جمع کرنے کا برتن ہے. معراج شریف کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. تو یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ یقیناً جو محض فاتحہ کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، بزرگوں کے ایام جو مناتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں، اور جو کہنے کا مقصد ہے نوجوانوں سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کہ ایام کو صرف فاتحہ تک محدود نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ پر آشوب دور ہے اور پرفتن دور ہے، اور لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنے کی خطرناک تحریک چل رہی ہے. جہاں پہلے بات تو صرف ممبر اور مقتدی تک رہتی تھی، اب تو انٹرنیٹ کا ایک سیلاب ہمارے سامنے ہے. جہاں پر ہدایت ایک طرف ہے تو گمراہی کے ایسے بھیانک اڈے موجود ہیں کہ جن کی صورت، شکل، معاملات سے پہچانا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ شہد دکھا کر شاید ہمیں شہد ہی پلا رہا ہے یا زہر پلا رہا ہے. بوتل تو اس نے شہد کی بنا رکھی ہے، رنگت اور نام اس نے شہد کا رکھا ہے، لیکن اس کے اندر اس نے کیا رکھا ہے؟ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ختم خواجگان ہو تو پھر خواجہ غریب النواز کے نظریات اور عقائد بتائے جائیں. صرف گم سم ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے چلے جانا یہ ذاتی فائدہ ہے، لیکن امت کا فائدہ چاہتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات اور بالخصوص ان کے عقائد کو اجاگر کرنا ہے. ختم قادریہ یا اور کوئی محافل منعقد ہو تو پھر اس میں ضرورت اس امر کی پڑتی ہے کہ جناب جہاں پر ہم اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں وہیں پر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور اس سلسلے کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے. وہیں پر یوم صحابہ کرام میں جہاں فاتحہ، تسبیحات یہ برکتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن یہی اس کا حصہ نہیں ہے. نہ محض تقریر اس کا حصہ ہے، نہ محض وظائف اس کے حصے ہیں، بلکہ دونوں کا مجموعہ اس کا ایک حصہ ہے، تاکہ روحانیت بھی حاصل کی جائے اور تعلیمات بھی حاصل کی جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو مستفیض کیا جائے. اور یہ دو وجہ سے ہیں. ایک وجہ اس میں تو یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ یہ ایک ہدیہ اور تحفہ ہے، تو پھر ہدیہ تحفہ جان چھڑانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں دے سکتے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ دیں؟ آپ نہیں پیش کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیش کریں؟ لیکن اگر آپ پیش کریں تو ہر ایک سنجیدہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے مہمان نوازی کروں تو بڑھ چڑھ کر اس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں. تو ایک وجہ تو یوں ہوتی ہے کہ حوالہ جات اور تمام چیزوں کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے. ایک بات اس کو آپ ہماری مجبوری سمجھیے، کیونکہ کہا جائے وہ 3-4 گھنٹے تک آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا 3-4 گھنٹے تک بیٹھ کر ہم اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دراصل آپ کو گرم ہوا نہیں لگی ہے، نہ آپ کے کوئی دشمن ہے، اس لیے آپ نہ دوستوں کی قدر جانتے ہیں نہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی قدر جانتے ہیں. ہم صبح شام اور یہ ساری امت گرم ہواؤں سے شکار ہوتی ہے اور اپنے گرد و نواح میں وہ شاطر قسم کے لوگوں کا مقابلہ کرتی ہے. تو یہ اس درد کو چاہتی ہے کہ جناب یہ معاملات ہوں
کہ اصل چیز جہاں پر بد مذہب آج اپنے آپ کو قرآن کے طور پر پیش کر رہا ہے، حدیث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے کہ ہم سلف کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کے اہل سنت کہلا رہا ہے، اور کچھ تو بدقسمتی سے ہمارے جماعت اہل سنت کے قائدین بن گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ جب ہم نے صرف ایک عقیدت ہی کا پہلو رکھا اور اس کو تعلیم اور اصل نظریے تک ہم نہیں لے گئے، تو یہ سب سے بڑا فساد وہیں پر لازم آتا ہے. جس طرح کہ ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پر کوئی پتہ نہیں کوئی نقشبندی پہنچا ہوا تھا، وہ پیر نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہمارا پیر جو ہے وہ غوث پاک سے بڑا ہوا ہے. اب اس کے پیر ہو کر رہے ہیں اور عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیر غوث پاک سے اوپر ہو گیا. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بیان کریں. میں نے کہا جو 360 یہ آپ نے پیر پال رکھے نا، ان سے کہنا کہ یہ بیان کریں. جو آج تک صرف وظائف کرا کر مرید بنا کر ساری چیزیں کرتے رہے تو وہ فطروں کا مقابلہ کریں. مریدوں کے عقیدے اور ایمان کا ہم تو حاضر ہیں الحمدللہ، یہ پوری امت حاضر ہے، لیکن ان لوگوں کی اصل ذمہ داری ہے کہ جو آج تک اپنے مریدوں کی دولت سے مستفید ہو رہے تھے اور معاملات سے مستفید ہو رہے تھے. تو الحمدللہ جو بزرگوں کے عقائد تھے وہ ہم نے پیش کیے، اور ہم نے بتایا کہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، قیوم زمانی شیخ سرہندی جو نقشبندیوں کے عظیم پیر ہیں، وہ تو میرے غوث اعظم کی جوتی کو چومنے والوں میں سے ہیں. تو تم کہاں سے پہنچ گئے کہ جناب جو ہے کہ وہ، اور تمہارا منصب کیا اور اس میں کیا ضرورت ہے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا ہے اس بات کی بات کرنے کی. تو لہذا دو چیزیں اس میں جو آج کے موضوع کے اندر میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک تو یہ کہ تحفہ پیش کیا جائے تو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کیا جائے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جس صحابی پر آپ بول رہے ہیں یا جس موضوع پر آپ بول رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کے مخالفین بھی ہوں، بہت سے ممکن ہے کہ اس موضوع کے خلاف ایک پوری تحریک چل رہی ہو. تو پھر آپ اپنے قریب دوستوں کے سبحان اللہ ہی پر نظر نہ رکھیں، بلکہ دور تک جو ایک تیر اور بھالا لے کر بیٹھا ہے اس امت کو شکار کرنے کے لیے، اس کے بھالے اور اس کے تیر کو توڑنے کے لیے مضبوط دلائل اور نظریات بھی بیان کریں. اسی کے طریقے عقیدہ محفوظ ہوتا ہے. امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے ایک دن کے اندر 22 گھنٹہ تحریری کام کیا ہے، 20 گھنٹہ تحریری کام کیا ہے. اگر وہ صرف چاہتے تو جناب معاملات کہاں سے کہاں ہو جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے منصب کا حق ادا کیا ہے. تو میں صرف آپ کا شعور بیدار کرنے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، اسرار احمد کی کچھ دن پہلے میں تقریر سن رہا تھا نیٹ پر. تو وہ اسرار احمد، کیونکہ جانوروں کو ڈنگر کرنے والے کو بھی ڈاکٹر کہہ دیا جاتا ہے، ڈنگروں کو خسی جو کرتے ہیں گاؤں دیہات میں، ان کے حوالے سے بھی گاؤں دیہات میں اس کے آگے جو ہے کہ وہ ڈاکٹر لکھ دیا جاتا ہے. تو وہ شخص یہ لفظ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی کام تم ہوتا ہوا دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے روکو. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ پھر اس سے کم درجہ یہ ہے ایمان کا کہ پھر تم زبان سے اس کو منع کرو. اور تیسرا درجہ اس کا یہ کہ دل سے تم اس کو گھٹیا جانو. پھر وہ کہتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے اور میلاد کر کے دین میں بدعات کو ایجاد کرنے والے، تو ان کے خلاف ہاتھ سے بھی جہاد ہوگا، زبان سے بھی جہاد ہوگا، اور ان کے لیے دل میں شدید نفرتیں رکھی جائیں گی. تو آپ کا دشمن کیا پیغام پھیلا رہا ہے؟ یعنی حقیقی یہ اسرار احمد، وہ جو یزید جیسا اس کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا قائل ہے، اور میں نے معراج کے واقعے کے اندر اس کی خباثت بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا منکر ہے. یہ کھول کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت ہم سے گزر چکا ہے کہ اب حکمت یہی ہے کہ نام لے کر ساری باتیں واضح کریں اور ٹھیک ٹھاک انداز میں فوراً ہاتھ کے ہاتھ سودا پیش کریں. اس لیے کہ اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ابھی اشارے اور کنائے سے ساری بات کر رہے ہوں گے تو بات واضح ہو جائے. اس لیے کہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر پرنٹ میڈیا اور میڈیا کے دیگر اقسام جو اس وقت بد مذہبیت کی ایک بہت خطرناک لپیٹ کے اندر ہے اور ہمارا نوجوان سادگی کے اندر اس بھنور کے اندر بھٹک رہا ہے، تو ممبر و محراب کے وارثین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو وہ اس منصب سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر اس منصب پر رہتے ہیں تو اس کا حق ادا یہ کریں کہ اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے بزرگوں کے عقیدوں کو یہ نوجوان بھولی بھالی امت کے تک پہنچا دیں. یہ منصب، یہ ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی الغار ہو رہی ہے.
اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم تو رجب شریف میں آتا ہے، لیکن اس کو شعبان تک ڈیلے کرنے کی بات میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کو تاکیدن کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں، وہ مظلوم صحابی ہیں کہ جنہیں غیروں نے تو تیر کا نشانہ بنایا، شیعہ رافضی ان بدبختوں نے تو آپ کو معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا بکواس کہہ کر اور تاریخ میں اپنے راویوں کو گھسیڑ کر آپ کے بارے میں غلط شلت سب لکھوایا، لیکن آج انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر کچھ لوگ موجود ہو گئے ہیں اور ان کے ایجنٹ آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور وہ اس عظیم صحابی پر یا رسول اللہ کہہ کر، اہل سنت کا نام لے کر، میلاد کا نام لے کر، سارے نظریات اہل سنت کو مان کر، اس کو تسلیم کر کر، اور آہستہ سے وہ رفض اور تبذیلیت کا جو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر خطاب کیا تھا، نام نہاد شیخ الاسلام قسم کے لوگ جو آج ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور بزرگوں کے نظریات پر منہ رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے دو حصے ہیں، ایک خلافت ولایت والی ہے، ایک خلافت سیاست والی ہے، اور سیاست خلافت کے اندر ابوبکر پہلے خلیفہ ہے اور ولایت والی خلافت کے اندر حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، تو یعنی زہر وہی ہے جو شیعہ ہمیں براہ راست پلا کر ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ شیعہ، یہ سنی نما شیعہ جو ہے، یہ زہر کا لیبل لگا کر، شہد کا لیبل لگا کر ہماری نسل کو وہ زہر پلا رہے ہیں۔ تو لہذا اس وقت وہ دور اگر ذمہ داری اور احساس امت کا غم ہو تو لوٹ کر اس نہج کی طرف آتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور ملائیت اور ایسے نام نہاد شیخ الاسلاموں کی محبتوں کو دل سے نکال کر پھینکیں، اور جو مزاروں کے اندر آرام فرما رہے ہمارے مسلم بزرگات، ان کے نظریات کو لے کر پھر ہم اپنی زندگی کو روشن کریں اور دوسرے مسلمان کی زندگی کو بھی روشن کریں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اپنے بارے میں بھی یہ تھی، فرمایا ادنا سے بھی توہین اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے اور تمام بزرگوں نے اپنی محبت نہیں سکھائی ہے رسول اللہ کی محبت، اس لیے کہ پیر اس لیے نہیں اپنایا جاتا کہ پیر اس کو اپنے پنجرے میں پکڑ لے، بلکہ پیر اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ وہ رنگ کر اسے حضور کے دربار کے مطابق کر کے آگے بڑھا دے، صحابہ کے دربار کے مطابق آگے بڑھا دیں۔ کسی کی تنظیم اور کسی کی اتباع اور کسی کو اگر ہم مذہبی طور پر قائد بناتے ہیں تو اس کا یہ منصب نہیں ہے، اور ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، اس کا یہ منصب نہیں ہونا چاہیے کہ میں معصوم ہو چکا ہوں اور مجھ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اپنے منصب قیادت و سیادت پر اس قدر فخر کرے، اور لگے سے اگر وہ سید بھی ہو تو وہ اپنی سیادت و شرف نسب پر، الحمدللہ میرا بھی اس گھرانے سے تعلق ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عمل کے ذریعے ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے، اپنے کردار کے ذریعے ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے، اپنے معاملات کے ذریعے ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے۔ الحمدللہ سورج کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صدر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ صدر ہے، وہ کہا گیا ہے نا جناب صدر چاہے صف میں بیٹھے ممبر پر بیٹھے، سید ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کہنے کا شوق نہیں ہے۔ الحمدللہ جن سنجیدہ بزرگوں کو ہم نے پڑھا ہے ان میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ نسب اگر عالی ہے تو پھر عمل بتاتا ہے کہ عمل کے ذریعے اس کے نسب کا انتخاب خود ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ پرچے صرف بٹواتے ہیں میں سید صاحب اور میرے ہاتھ چومے، سید ہونا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تمام لوازمات اس پر لازم ہوتے ہیں، غیرت کے، حمیت دینی کے، اور کربلا کے شہید حضرت امام حسین کو اس جرت کے کہ وہ اپنے مریدوں کو آگے نہیں کرتا ہے بلکہ سید یزیدیوں سے لڑنے کے لیے خود محاذ پر جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کا تقاضا کرتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہم نے پیری مریدی سے بھی اجتناب کیا، اور ہم نے بتایا آپ کو کہ سید پیری مریدی کے بغیر بھی سید رہ سکتا ہے، پیر بنے بغیر بھی سید پیر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سید پیر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا کبھی اس چیز سے ہٹ کر بھی قرآن و سنت کو واضح کیا جائے، جو اصل جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ذکر فرمایا کہ سب سے بڑے مرشد امت کے جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، تو جب رسول اللہ کی مریدیت کاملیت میں آ چکے ہیں تو لہذا اب ذریعہ یہ ہے کہ ان کی عصمت، ان کی عزت اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت اور ان سے تعلق رکھنے والوں کی عزتوں کو بیان کیا جائے، تم ان کا ذکر کرتے رہو گے، خدا تمہارا چرچا خود ہی کرا دے گا۔ اب آئیے جس شخصیت پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور گفتگو کی ابتدا رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا دل اتنا جلا ہوا اس حوالے سے اور اس ماحول سے میں اس قدر پریشان ہوں، اور
اس عظیم صحابی پر جو الزامات اور جھوٹ کی بھرمار ہے، کسی کے باپ پر اگر الزام لگ جائے تو وہ بیٹا آپے سے باہر ہوتا ہے، تو میرے باپ کی تو عزت قربان ہو حضرت امیر معاویہ کے قدموں پر۔ اس صحابی کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا آج کل چل رہا ہے، اور نیٹ پر ہو یا جرائد میں ہو یا قیادت و سیادت پر بڑا جمع ہونے والے در پردہ تفضیلی ہو، اور اس لیے کہ قیادت پر اگر کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی سیٹ کو نہ دیکھے، حضور کے دین کی خدمت کو دیکھے، اور جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یا اس کی تنظیم میں آ رہا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ جناب میں کسی قائد کے پیچھے چل رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھے یہ محض ایک رہنما ہے، منزل تو میری ذات مصطفیٰ ہے، یہ تو محض ایک رہنما ہے، یہ تو راستہ بتانے والا ہے، مجھے اس تک نہیں رکنا ہے، مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ جب بندہ اپنے قائد تک رکنے کی طرف آ جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور قائد اپنے منصب کو نبوت کا منصب سمجھ لے معاذ اللہ تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہ نیک لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، جنہوں نے قیادتیں اگر سنبھالی تھیں اور ان سے اگر کوئی تسامو اور سو ہوا تو لوگوں سے کہنے لگے کہ میری اگر کوئی بات قرآن و سنت یا حضور کے یا اہل سنت کے اجماعی نظریے کے خلاف ہو جائے تو مجھے اٹھا کر سائڈ میں کر دینا، اس لیے کہ میں تو تمہیں دین کی راہ بتانے کے لیے آیا تھا، اصل چیز تو تمہارے لیے اہل سنت کے عقیدے اور معتقدات ہیں، اگر میری رائے اور اہل سنت کے اجماعی علماء کی رائے آ کر عقیدے میں ٹکرا جائے تو پھر میری رائے کو قیادت میں نہ رہنا، اصل قائد تو تمہارے وہ تھے، میں تو اس وقت محض ایک منزل بتا رہا تھا۔ یہ نظریہ قائدین کا ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ مقتدی کا ہونا چاہیے کہ اگر قائد سے بھی غلطی ہو جائے، اور ایسی غلطی جو کسی اور گروہ کو، توجہ چاہتا ہوں، کسی مخالف کو تقویت دیتا ہو اہل سنت کے مقابلے میں، تو اس وقت اس کا منصب کیا ہے، وہ پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، اس کے منصب اور جگہ کو نہ دیکھا جائے بلکہ علم اعتدال بلند کیا جائے اور حجت قائم کی جائے کہ آپ سے صحابی کی توہین ہوئی ہے، آپ سے فلاں بزرگ کی توہین ہوئی ہے، ہم نے آپ کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور نہ اللہ نے ہمیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے، چلنے ان کے پیچھے کہا ہے، آپ ان کی طرف رہنمائی کر رہے تھے اس لیے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے نظریات ایسے بن جائیں کہ آپ انہی اکابر کی گستاخی کرنے لگے تو پھر ہم علی اعلان اس بات کا اعلان کرتے کہ آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور ہے۔ یہ امام احمد رضا کی تعلیمات ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تاریخ لکھی جائے گی نوجوانوں، یہ جلسہ جو آج 10:20 پر میں آپ کی خدمت میں مسجد حبیبیہ دوراجی میں بات کر رہا ہوں تو یہ باتیں ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائیں گی، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ آج کے بعد یہ تاریخ رقم ہوگی، یہ باتیں آگے پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی باشعور اور باغیرت اور حمیت اور دین کا درد رکھنے والے چند لوگ تھے، لیکن تھے ضرور کہ جنہوں نے اپنی انا کو صحابیت کے پرچم تلے قربان کر دیا تھا۔ سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا، وہ جیسا کتے نے بہت سارے بچے جنے ہیں تو اتنے سارے بچے لے کر کرنا کیا ہے، بکری کے چند بچے ہی گویا کہ حلال تو ہے نا، تو بڑے بڑے جھتے بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ دو بناؤ، نیک بناؤ، ایسے بناؤ جو حضور کے عاشق ہوں، حضور کے صحابہ کے عاشق ہوں، ان کو اتنا ڈھنگ تو آئے کہ اولیاء کے لیے کیا جملے بولنے چاہیے، صحابہ کے لیے احترامی جملے کیا ہونے چاہیے۔ ادب ہی تو ہماری منزل ہے، اہل سنت کا منشور اور مقصد اور اہل سنت کی ترقی اور انفرادیت اور یکتائی تو سراسر ادب ہی تو ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ چیزیں رقم ہو رہی ہیں، یہ لکھی جائیں گی، یہ تاریخ بنے گی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کسی پہاڑ میں بسنے والے یا بیابان میں بسنے والے اجڑ مزاج لوگوں سے بات نہیں کر رہا، اس وقت پوری دنیا ہمیں سن رہی ہے، اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے ہمارے ملک کی حالات جیسی بھی ہو جائیں، انسان تو جناب یہاں پر ایک مسافر کی طرح ہے، ملک کے حالات اللہ بہتر فرمائے، اپنے حبیبوں کے صدقے اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر فرمائے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کے حالات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم انبیاء اور اولیاء کی محبت کے لیے آگے کے حالات کو سازگار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی اس فکر میں پھنسنے کے لیے نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی اس مرکز کی طرف ہے، لہذا حالات چاہے نرب و فراز جس قسم کی پیش و خم کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو مادی وسائل کی طرف توجہ کی طرف نہ رکھے، یہ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ اور ہماری روحانی نسبت جو قبر میں اور حشر میں کام آئے گی، وہ نسبت دنیا کے اندر کیا ہماری صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور انبیاء سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چند ضروری کلمات میرے دوستو دعوت فکر کے لیے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور
یہ جو اہتمام کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ شیعوں نے ایک تبرہ اور ایک پورا ایک مقدمہ قائم کیا ہے اور باتیں بنائی ہیں اور افسانے گڑے ہیں، تو ان کے لیے تو الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے ان کے خلاف بولتے آئے، انہیں جواب دیتے آئے، ان کے جھوٹ اور ان کے کذب کو واضح کرتے آئے. لیکن جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی مثال کھڑی ہو جائے تو ہماری ذمہ داری دگنا ہو جاتی ہے. جو فاضل بریلوی کہہ رہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، گستاخ صرف دیوبندی ہوگا؟ گستاخ صرف شیعہ ہوگا؟ امام احمد رضا نے کہا کہ قریب سے قریب عزیز کو بھی اگر گستاخی کرتا ہوا دیکھ، اور قربان جاؤں علامہ کاظمی شاہ صاحب کو اس نظریے پر جو آپ نے فتح المبین کے اندر ذکر فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا اگر دیوبند کی سرزمین پر رہنے والا عاشق رسول ہو تو وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ دیوبند ایک علاقے کا نام ہے. دیوبند کی سرزمین پر رہنے والا ایک عاشق رسول ہو جس کے نظریات امت کے حوالے سے بالکل درست ہو اور ان غلیظ نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو جو نظریات مدرسہ دیوبند کے بانیین نے پیش کیے ہیں، اور ایک بریلی میں رہنے والا شخص ہو لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی توہین کرنے والا ہو، تو نہ بریلی کی زمین ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے، نہ دیوبند کی سرزمین حیثیت رکھتی ہے. حیثیت رکھتی ہے تو اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ادب رکھتا ہے. ہاں وہاں ایک مرکز ضرور تھا جس کی وجہ سے کہیں سے خباثت ظاہر ہوئی، کہیں سے نفاست ظاہر ہوئی، اس لیے وہ خطہ اپنی مرکزیت کے اعتبار سے بریلی کا کہلایا اور وہ اپنی نحوست کے اعتبار سے دیوبندیت کا کہلایا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کسی خطے کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی عصبیت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ادب اور بے ادبی کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ توہین اور ادب کی جنگ ہے، یہ محبت اور بغض کی جنگ ہے. اب یہ چاہے خدا نہ کرے گھر میں کھڑی ہو جائے تو اس سے بھی جنگ ہوگی، پڑوس میں آ جائے اس سے بھی جنگ ہوگی، باہر کا ہو اس سے بھی جنگ ہوگی. اس لیے کہ ایمان بچانا ہے تو محبت اللہ کے لیے کرنی ہے اور دشمنی اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ ایمان کے وہ تقاضے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے، اس کے بغیر نمازیں مقبول نہیں ہوتی ہے. سن لیجیے آپ، چاہے 100 سال آپ نمازیں پڑھ لیں، اس نظریے پر عمل کیے بغیر نمازیں مقبول بولیے نہیں ہوتی. تو اب یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داریاں دگنا ہو جاتی ہیں کہ اگر باہر کا بندہ نافرمانی کرے تو اس کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارا خود گھر کا بچہ نافرمان ہو جائے، نمازیں چھوڑے اور خدا کی نافرمانیاں کرے تو پھر احساس اگر ضمیر زندہ ہونا اور خوف خدا ہو تو کسی اور کے لیے تبلیغ کے جذبات اور ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو جلن اور کڑن اور ہوتی ہے. تو یہ میرے جذبات جو ہیں یہ اسی کا نظریہ ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگ رہی ہے. اگر آپ نوجوان کھڑے ہو کر اس میں شعور پیدا نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہمیں کس نام سے یاد کرے گی اور ہم خدا کے حضور کیا جواب دیں گے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یوم پر ہم نے مختلف پروگرامز کیے ہیں، لیکن آج نوعیت کچھ اور ہے. 1.5-2 مہینے سے ہم اس فکر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے معتقدات ہیں اس کو نہ چھوڑیں، جو اہل سنت کے اجماعی نظریات ہیں اس کو نہ چھوڑیں، جو اہل سنت کے نزدیک جو ہمارے شاعر ہیں اس کو نہ چھوڑیں. لیکن حال یہ ہے کہ جہاں پر عقائد میں وہ ہو رہا ہے، آپ فکر کو سننے کے قائل ہیں، یہ تنقیدیں نہیں ہو رہی ہیں، نہ آپ کے جذبات کو کم کیا جا رہا ہے. آپ دین کے مجاہد ہیں، آپ کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ سوئیں نہ جاگیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. جس طرح اس ملک پر چور مسلط ہوئے ہیں نا، اس طرح ہمارے گرد گرد جو قیادت ہے اس میں کچھ چور گھسے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ قیادت کے اس منصب کو اور اکابر کی اس نعمت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور طرفہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پیری مریدی کا دروازہ اتنا کھل گیا ہے کہ ایک دفعہ کسی کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ تو بات ختم. میرا پیر اگر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، ابے تیرا پیر جو کہہ رہا ہے وہ غوث اعظم کا مرید ہے، جبکہ غوث اعظم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ تعصب اور نفرت کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ آگے سے علاوہ اپنے پیر کے علاوہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. لہذا میں نے اس لیے کیا تھا کہ جو قیادت پر ہے وہ محض رہنما ہے اور جو مرید یا مقتدی ہے وہ محض اس کی منزل آگے ہے، اس کی منزل غوث اعظم ہے،
اس کی منزل صحابہ کرام ہے، اس کی منزل اصحاب اہل بیت ہیں. یہ تو محض ایک رہنما ہے جو راستہ بتا رہا ہے، یہ منزل نہیں ہے. پیر اصلاً منزل نہیں ہوتا بلکہ وہ راستہ بتانے والا ہوتا ہے. اصل منزل جو ہوتی ہے وہ ذات رسالت مآب ہے جو پہنچا رہا ہے. اور اگر پیر اس منصب پر پورا اتر گیا تو وہ اصل منزل کا مکمل نکھار ہو گیا. اور پھر اسے محبت میں اور عقیدت میں اس کی خدمت میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ منزل ہی منزل مصطفیٰ ہے. اور بخدا خدا کا یہی درد کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہوش کے ناخن لے کر عقائد و نظریات کے معاملات کے اندر ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک بات اہل سنت کے تعارف پر میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ ابھی میں انشاءاللہ صوفیہ کے اقوال اور کئی اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ. بس جلدی جلدی اپنی نیکی کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں، موت و زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. قیامت کے دن کم سے کم یہ تو ہو کہ سیدنا امیر معاویہ آئے اور ہمارے سر پر جو مٹی پڑی ہو جو ہم قبر سے اٹھے ہوں اور چہرے پر جو بدعملی کی گرد پڑی ہو تو وہ ہاتھ سے صاف کر کے کہ نہ مولا انہوں نے کچھ وقت میرے ذکر میں بھی گزارا تھا. تو ان کی برکات ہمیں نصیب ہو جائے، ان کی خیرات. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں، نہ کوئی نئی جماعت اہل سنت ہم بنا رہے ہیں اور نہ کوئی نئی جمعیت علماء پاکستان ہم بنا رہے ہیں، نہ کوئی تحریک بنا رہے ہیں، اور نہ پنڈی کے قائدین کو ہٹا کر ہم اس پر چڑھنا چاہتے ہیں. یہ تو کراچی کے قائدین کا تقاضا تھا جن کو ہم آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ غیرت کیجئے. آپ اعلیٰ حضرت کو کیا جواب دیں گے؟ آپ حضور مفتی اعظم ہند کو کیا جواب دیں گے؟ اور میں آپ کے سامنے اگر نہ بولوں تو یہ جرم ہوگا، گناہ ہوگا. اور میں تو اس لیے آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ امام احمد رضا کا یہ مسلک نہیں ہے جو آپ نے خواہ طاری کر لیا ہے. امام احمد رضا کا مسلک تو یہ ہے کہ ملحدوں کی کیا مروت کی، یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. ملحدوں کی کیا مروت کی، غیر گستاخی کرے، غیر سے بات ثابت ہو جائے تو وہ وابی ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ تبدیلی ہو جاتا ہے. کرنے والا اپنا ہو تو اس سے کوئی برات نہیں، اس سے کوئی اعلان بات نہیں. اس کی توبہ کے لیے 1.5 گھنٹے کی تقریریں ہوں جو اس کے اپنے فضائل پر ہو، اور وہ یہ جملہ زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں یہ مجھ سے لعنتی جملہ زبان سے نکلا ہے. اور صحابی کی عزت بہت سروں آنکھوں پر ہوتی ہے، اور اس کے سامنے پردہ رکھنا. تو پھر میں آپ کو کیا کہوں، آپ نے امام احمد رضا کا نام پوری زندگی کیش کیا ہے، آپ امام احمد رضا کی فکر کو سمجھ نہ سکے، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی تقدیر سے آپ نے بھروسہ کم کر لیا ہے، تقدیر سے آپ نے بھروسہ کم کر لیا ہے. جماعتیں تو بھائی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اصل نعمت تو صحابہ اہل بیت اور نبی کی محبت ہوتی ہے. اور سنیے میری بات یہاں پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن کی صحابیت پر بھی تبرہ کیا گیا، جن کے ہر فضائل پر تبرہ کیا گیا. لیکن قربان جاؤں میں سیدنا داتا علی حجویری پر، قربان جاؤں حضور سید غوث اعظم پر، قربان جاؤں امام ربانی مجدد الفسانی پر، قربان جاؤں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پر، قربان جاؤں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر، قربان جاؤں میں حضرت صدر الشریعہ صاحب باری شریعت پر، قربان جاؤں ان علماء اہل سنت کی لمبی فہرست پر کہ یہ ہمیشہ پہلے محاذ پر آ کر گالیاں انہوں نے خود سنی اور اپنی تمام تر تعریفیں صلاحیتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے صرف کر دی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جن کو حملہ کر کے کہ اگر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا گیا تو کہتے جی ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جا سکتا ہے، یا ان کی تعریف میں جملے کہہ دیے گئے تو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو تعریف ان کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ہم نے چاہا کہ آج کے موضوع میں آپ کی خدمت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے و مقام کو بتانا چاہوں. لیکن ایک جملہ میں یہاں پر پیش کر کے صحابی کی تعریف کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 2 شخصیات اہل سنت کا معیار ہے، ایک حضرت مولا علی اور ایک سیدنا امیر معاویہ. کسی کو ٹھوک بجا کر دیکھنا ہونا کہ سنی ہے یہ جہنم کا کتا ہے، آگے حدیث سے پڑھوں گا، میں واقعات پڑھوں گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کو، حضرت امیر معاویہ کے بے ادبوں کو ہمارے تمام علماء نے جہنم کے کتوں میں سے کتا لکھا ہے. اس لیے کہ صحابہ کی بے ادبی یہ بدعت ہے، اور بدعتی جہنم کا کتا ہوتا ہے. بدعتی حضور کی حدیث ہے کہ اہل البدعۃ کلاب النار، کہ بدعتی جو ہے وہ جہنم کا بولیے کتا ہوتا ہے. تو 2 شخصیات ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ مل کر کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 شخصیات ہیں، یہ ایسی عظیم شخصیات ہیں، اس سے آپ کسی کا عقیدہ پرکھ سکتے ہیں. کسی کے سامنے اگر آپ حضرت علی کا نام لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم،
اور اس کا چہرہ کھل اٹھے اور اس کے چہرے سے آپ کو لگے کہ اس نام کو سن کر اسے بڑا مزہ آیا، تو آپ گواہی دیں کہ یہ مومن ہے۔ لیکن پھر اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ اس کے ایمان کے لیے اور اگر کھوجا جائے کہ صرف حضرت علی کا نام لے کر اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر اس کے چہرے پر بشاشی آ جائے اور زبان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کا کلام آ جائے اور وہ تمام دقیانوسی روایتیں جو حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کی گئی، جس میں وقت کا ایک بہت بڑا دجال گزرا ہے، جماعت اسلامی کا ابو الاعلیٰ مودودی، خلافت و مملوکیت، اس نے کتاب لکھی اور حضرت امیر معاویہ کو اتنی گندے نشانے بنائے ہیں اس نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پر لکھا کہ انہوں نے جبری خلافت پکڑ لی، کہیں پر لکھا کہ وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، کہیں پر لکھا کہ جناب انہوں نے فلاں جگہ پر غلطیاں کی تھی، کہیں پر لکھا کہ معاذ اللہ کہ وہ اپنے دور میں حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ باتیں مودودی جماعت اسلامی کے بانی نے اپنی کتابوں کے اندر خلافت و مملوکیت کے اندر لکھے ہیں۔ تو ایسے شیطانوں کے کہ اگر آپ کے سامنے محنتی آئے اور محنتی یہ کہے کہ مجھے ووٹ دیجئے، تو آپ اس کو کہیے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تیرا، بولیے تیرا، ہم میمن پٹھان سید بعد میں، پہلے ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم کیا ہیں، مسلمان۔ اس جذبے میں آپ کہیے کہ پہلے آپ پوچھیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر منافقت کر کے وہ یہ کہہ دے یا اپنا عقیدہ واضح کر دے، اگر عقیدہ اس کا ایسے ہی ہو کہ میں ان کو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں اور ان کو ان تمام الزامات سے بری کہتا ہوں، تو پھر کہوں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تم ایسے جہنم کے کتے کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہو جس کا کام صبح شام حضرت امیر معاویہ پر بھونکنا تھا، حضرت امیر معاویہ پر۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا بولیے جہنم کا کتا ہے۔ تو لہذا جہاں پر آپ ان لوگوں سے ہوشیار ہیں، وہیں پر آپ اگر اپنا قائد کسی کو ڈھونڈیں، کسی سے عربی زبان سیکھنا چاہیں، کسی سے دین سیکھنا چاہیں، تو اس میں بھی یہ ساری باتیں ٹٹولیں، یہ ساری باتیں عقیدے کی اس میں بھی ٹٹولیں، اس لیے کہ جہاں پر اہل سنت کو نقصان پہنچانے کے لیے شیعت کو دخل دیا جاتا ہے، تو ہمارے میڈیا کے چند نو مولود قسم کے مفتی ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے پاس ایک دن پیغام بھیجا کہ شاہ صاحب آپ مخالفت تو نہیں کریں گے؟ ہم نے کہا جی مخالفت کرنا، حسد کرنا تو گناہ کبیرہ، حسد کرنا گناہ کبیرہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، تو یہ تو عام مسلمان کے لیے جائز نہیں چاہیے جائے کہ لوگ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہم نے کہا لیکن ہوا کیا ذرا یہ تو بتائیے، کہہ رہے کہ ہم کچھ مختلف علاقوں کے اندر درس قرآن رکھ رہے ہیں، مان لیجیے درس قرآن رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا پھر کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخر میں صلاۃ والسلام نہیں پڑھوائیں گے، آخر میں صلاۃ والسلام نہیں پڑھوائیں گے، تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ ہم نے کہا جی بالکل کریں، بالکل کریں گے، اس لیے کہ پہلے آپ دلیل دیجئے، میں آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ دلیل دیجئے کہ صلاۃ والسلام نہ پڑھوانے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے تاکہ ہم معاشرے میں یہ بات پیش کریں نیوٹرل انداز میں، جو ڈاکٹر اسرار کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میلاد کرتے ہیں ان کے خلاف زبان سے بھی جہاد ہوگا اور دل سے ان سے نفرت رکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان کا بندہ میڈیا پر آتا ہے تو اس کا لب و لہجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے صرف میڈیا سے ہی محبت کر لی ہے کہ جو ٹی وی پر اسکرین آئے گی ہم ان سے پیار کریں گے، تو ان میں ہر بندہ تربیت یافتہ اور ہر بندہ بارگاہ غوثیت سے فیض یافتہ نہیں ہوتا۔ قادری لکھنا اور ہوتا ہے، قادریت سے فیض پانا اور ہوتا ہے۔ اللہ اس نسبت پر ہمیں قائم رکھے اور بڑی بات سے محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا جی ہم مخالفت کریں گے اس کی۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ صلاۃ والسلام نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی صلاۃ والسلام نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں وہ درس دے رہے ہیں اور نیوٹرل انداز میں دے رہے ہیں، یہ ہماری فکر ہے۔ میں نے کہا اب میری مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ جب مفتی صاحب اپنے علم کا غلغلہ ان پر ظاہر کریں گے اور لوگ بتائیں گے کہ جناب یہ فلاں چینل کے فلاں بہت بڑے مفتی ہیں، یہ ٹی وی پر آ کر لوگوں کو
بتاتے مسئلہ تو جو ان کی بات ہوگی وہ حق ہوگی. تو میں نے کہا پھر تو آپ کو چاہیے کہ صلاۃ والسلام پڑھوائیں تاکہ لوگ کہیں کہ اتنا بڑا مفتی بھی صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے تو صلاۃ والسلام ثابت ہے جب تو پڑھ رہا ہے. یا پھر آپ اپنے مفتی صاحب سے کہیے کہ ہم سے اس پہ مناظرہ کر لیں. ابھی تک اگر تسلی نہیں ہوا ہے تو ہم تمہیں تسلی کروا دیتے ہیں کہ حکم تو اس کا مستحب ہے کہ یہ شعار اہل سنت میں سے ہے, اس کو چھوڑنے اور گناہ نہیں, لیکن جب اس پر عزم کیا جائے گا اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا تو پھر تم بدعتی ضرور قرار پاؤ گے. اور حضور کی عظمت کے منکر تو یہ نفسیاتی مرض کبھی شہرت کی وجہ سے لگتا ہے, کبھی مال کی فراوانی کی وجہ سے لگتا ہے, کبھی میڈیا کے شوق کی وجہ سے لگتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنی عزت دے کہ جس سے ہمارا ایمان بچ سکے. مال دھن دولت دین میں اتنا شغف دے جس سے ہمارا ایمان بچ سکے. اب آئیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آپ کے مرتبے و مقام اور قدر و منزلت کے لیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. میں اس درس میں یہ کوشش کروں گا کہ نادر بات یہ آپ کے سامنے رکھوں. جو اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے نا, تو وہ صرف تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو قیمتی جواہر میں بزرگوں کے دامن سے چن کر لایا ہوں وہ آپ کے دامنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں. اور مکھی پر مکھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً مکھی سے مکھی مارنے سے مراد یہ کہ بے سند بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو مشہور ہیں اور سند سے ثابت ہیں تو اس کو ضرور بیان کیا جائے. لیکن ایسی باتیں کہ سنی سنائی باتیں کر کے اپنے موقف کو کمزور کرنا یہ بات درست نہیں ہے, تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا شرف میرے دوستو یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں. بولیے کون ہے؟ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں ایک تعریف آپ کی خدمت کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی. امت کے اندر سب سے برگزیدہ درجہ صحابہ کرام کا, اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں. ٹھیک ہے. اور صحابی کی تعریف ہمارے علماء نے جو کی ہے وہ یہ تھی, حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے اس کی تعریف یہ کی تھی کہ من صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, حضور کی صحبت میں آیا, کہ جس مجمع میں حضور بیٹھے اس میں آ گیا, چاہے اس نے حضور کا کلام سنا کہ نہیں سنا, یہ شرط بھی نہیں ہے. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی سنی کہ نہیں سنی. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اس نے حضور کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, لیکن اگر وہ اس مجمع میں آ گیا جس میں آقا جل وغیرہ ہیں تو اسے صحابی کہا جائے گا. اسے صحابی. اور سیدنا امیر معاویہ کیا ہے ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جو صرف صحابت میں آ کر بیٹھ جائے اور اس نے سید عالم کو دیکھا نہ ہو, یعنی حضور کے جلال اور روب کی وجہ سے یا ازدحام کی وجہ سے, تو اس پر بھی ہمارے علماء نے صحابیت کا اطلاق کیا ہے. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جس مسلمان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا آپ کو دیکھا وہ آپ کا صحابی ہے. یہ بعض کے نظریات میں نے ذکر کی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر اور اس کی تمام شروحات کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہے. فرمایا ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علیہ وصحبہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی, یہ جمہور کی تعریف ہے. یہ جمہور کی تعریف ہے, یہ اکثر کی تعریف ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی چاہے ایک لحظے کی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے وہ صحابی ہے. وہ کون ہے بولیے؟ وہ کون ہے؟ صحابی ہے. اب آئیے صحیح بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں کہ صحابی کا رتبہ اور مقام یہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسن النار مسلما من رآنی. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے حالت ایمان میں جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا, حالت ایمان میں جس آنکھ نے بولیے مجھے دیکھ لیا, اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ورآ من رآنی, جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے. تو صحابی کا رتبہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دیکھتا ہے تو جہنم سے بری ہو جاتا ہے,
اور وہ شخص جو کسی صحابی کو دیکھ کر تابعی ہو جائے وہ بھی جہنم سے بری ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں نسبت کیسی عطا فرمائی؟ امام بھی عطا فرمایا تو تابعی عطا فرمایا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے. اور ہمیں محبت بھی عطا فرمائی تو ابو بکر کی عطا فرمائی، عمر کی عطا فرمائی، عثمان کی عطا فرمائی، حضرت علی کی عطا فرمائی، حضرت طلحہ کی عطا فرمائی، زبیر بن عوام کی عطا فرمائی، خالد بن ولید کی عطا فرمائی، ابو عبیدہ بن جراح کی عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ کی عطا فرمائی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی. جملہ صحابہ کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تو یہ صحابہ کے مقام اور مرتبے ہیں، یہ صحابہ کے مقام اور بولیے مرتبے ہیں، یہ ان کی عزت و شان ہے، یہ ان کے مرتبے اور مقام ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے یہ بات قاضی اعظم نے شفا میں بھی لیا ہے، امام سیوطی نے تاریخ خلفاء میں بھی لیا ہے، اور اسی بات کو سید غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں بھی لیا ہے. کئی کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول تہذیب التہذیب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی لی ہے. کئی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ہے امیر المومنین فی الحدیث، جو امام بخاری کے دادا استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا، اور میرے پاس غنیۃ الطالبین ابھی موجود ہے لیکن وقت مختصر ہے، دوسرا حوالہ بتاؤں گا. اس میں یہ کہ غوث اعظم سے بھی پوچھا گیا تھا، غوث اعظم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ امت کے پہلے مجدد جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور ان کے انصاف کا حال یہ تھا کہ لوگوں پر جانوروں پر ان کا عدل ایسا تھا کہ جس جگہ پر بکری پانی پی رہی ہے وہیں پر شیر بھی پانی پی رہا ہے، لیکن شیر جو ہے خیانت کر کے بکری پر حملہ نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا گزر جنگل سے ہوا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر جو ہے وہ بکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا یوں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام اور ان کا مرتبہ تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بولیے مقام اور ان کا مرتبہ تھا، اور ان کی شان تھی، اور ان کے مرتبے کی بلندی تھی. تو آپ سے غوث اعظم سے بھی پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کو جلال آ گیا اور آپ غصہ ہو گئے. حضرت امام ذہبی نے اسی بات کو تہذیب الکمال کے اندر بھی نقل کیا. یہ 5واں حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کئی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہے. حضور سید غوث اعظم نے تو اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جلال آیا اور فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو عمر بن عبدالعزیز کو مثال کے طور پر ان کو لا کے کھڑا کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ کے سامنے. مانا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے زاہد تھے، مانا کہ بہت بڑے عابد تھے، مانا کہ بہت بڑے قائم اللیل تھے، مانا کہ بہت بڑے صائم الدہر تھے، مانا کہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، مانا کہ بہت بڑے امیر اور امانت دار تھے، مانا کہ بہت بڑے امام تھے، مانا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اور حضور سید غوث اعظم نے غنیہ میں فرمایا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ گھوڑا دوڑا رہے ہوں اور مٹی اڑ کر آپ پر نہیں، آپ کے گھوڑے کی ناک پر لگ رہی ہو، اور گھوڑے کی ناک پر جو مٹی لگ رہی ہے، جو ریڑھ بن رہی ہے، فرما اس کا رتبہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی نمازوں سے، روزوں سے، ہر چیز سے افضل ہے. فرما اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کون قادریوں کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے اندر آیا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی شان کو گھٹاتا ہے، اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود پیران پیر ہیں. ان سے بڑا کون سید ہوگا، ان سے بڑا کون پیر ہوگا، ان سے بڑا کون صوفی ہوگا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے خود یہ ذکر کیا، دنیا کے اندر موجود ہے. غوث اعظم نے بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو مٹی اڑتی ہے اس کا مرتبہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی نمازوں سے اور اس کے مرتبے سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے اور یہ غیر صحابی ہے. وہ صحابی رسول ہے اور یہ غیر صحابی. تو یہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ صحابی کا اخلاص، توجہ چاہتا ہوں، صحابی کا اخلاص اس قدر مضبوط ہوتا ہے کیونکہ نیکی اور نیکی پر اجر جو بڑھتا ہے وہ اخلاص سے بڑھتا ہے. اخلاص کا بمانا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ فکر جتنا خدا کی طرف ہوگی، ہماری 5% ہوتی ہے، 75% دنیا کی طرف ہوتی ہے، 95% دنیا کی طرف ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم کوئی نیکی کریں تو اس پر ایک ہی اجر ملتا ہے. لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کا اخلاص بلند ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا کہ ایک نیکی پر کبھی ایک نیکی، کبھی 10 نیکی، کبھی اسی پر 700 نیکی، اور کبھی اس سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو عمل تو ایک ہی ہے. توجہ ہے آپ کی،
عمل بولیے ایک ہی ہے، لیکن وہ 1 گنے سے 10 گنا اور 10 گنے سے 700 گنا اور 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے بڑھا دیا جاتا ہے؟ اس میں انہماک، استغراق، یکجہتی، یکسوئی اتنی آ جاتی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ فکر جتنا اللہ کی طرف جائے گی اتنی نیکی بڑھے گی۔ سرکار فرماتے میری صحبت میں بیٹھنے والے میرے صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ پہلے تو کسی نے اگر کفر کیا ہو تو کیا ہو، بت پرستی کی ہو تو کی ہو، کوئی غلط کام کیا تو کیے ہو، لیکن جب سے ان کے سر پر میری صحابیت کا تاج آ گیا، میری غلامی کا تمغہ جب سے ان کے اوپر بولیے لگ گیا ہے اور نشان و تمغہ لگ گیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہیں دیکھو گے کہ پھر ان کی نماز تو تم بھی ویسی پڑھو گے، 4 رکعت ہی پڑھو گے، 2 رکعت ہی پڑھو گے، لیکن نماز تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر وہ اپنی نماز میں، یہ حدیث کے الفاظ لے کے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ رکوع کے اندر جو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جو محض ایک مستحب ہے، ہم اپنی پوری زندگی کے فرض بھی لے کر جائیں نا تو صحابہ کی رکوع کے سبحان اللہ کی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اور حضور اس کی مثال بخاری شریف میں یوں دیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، کیونکہ بڑی نیکی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے نکلے اور وہ اتنا مال لائے کہ وہ لائے قیمتی چیز سونا اور لائے کوئی چھٹانک نہیں، اتنا لائے کہ احد کے پہاڑ کے برابر، اور وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دے۔ اور میرا صحابی سونا جیسی قیمتی چیز نہ لائے، جو جیسی سستی چیز لائے، جو جیسی سستی چیز لائے، اور تم لاؤ بھی سونا مہنگا جو کے مقابلے میں مہنگا ہے، اور لاؤ بھی پہاڑ کے برابر، فرمایا میرا صحابی لائے بھی جو اور وہ بھی آدھی مٹھی، وہ بھی لائے بولیے آدھی مٹھی، اور تم احد کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دے دو تو تمہارا سونے کا احد کا پہاڑ کے مطابق اور مقدار میں سونا اس آدھی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صحابیت کو ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید نے ذکر فرما دیا اس بات کو، اور سرکار نے سند دے دی اپنے صحابہ کو، کیونکہ حضور کا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی پنڈی میں بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا دل صاف ہو گیا ہے تو میں کہوں گا پنڈی کے شہزادے تیرا دل کس نے صاف کیا؟ کہنے لگا یہ رسول اللہ کا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ انہوں نے صاف کیا ہے۔ میں نے کہا تو تو ابھی میں کیا کہوں بہت دور ہے، تو ابھی یہ عوام میرے جملے نہیں ہضم کر سکتی، ورنہ میں سب کچھ بول سکتا ہوں، یہ جملے عوام ہضم نہیں کر سکتے۔ مصلیحت میں ہوتے ہیں بعض لوگ، بعض مرید ہو جاتے ہیں، بعض شکار ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نرا اپنے آپ سے رسی پھینک کر صرف حضور کی محبت کے میدان میں دوڑو، حضور کے میدان میں، محبت کے میدان میں دوڑو۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اس عمل پر آؤ کہ دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ آؤ حضور مفتی اعظم ہند سے صرف مرید نہ ہو، اس نظریے پر آ جاؤ، اس نظریے پر آ جاؤ اور ڈٹ جاؤ اس بات پر جو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ جناب قائدوں لیڈروں اٹھا کر دل سے پھینکو، اس لیے کہ تم میرے مرید ہو، تم پر عام سنیت نہیں ہونی چاہیے، رضیت والا رنگ تم پر ٹن ٹنا ٹن نظر آنا چاہیے۔ مصلیحتوں کا شکار رضوی نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا جو سب سے منفرد ہوئے اور مجدد کہلائے، اس وقت تو کئی سنی پھر رہے تھے، اس وقت تو بولیے کئی سنی پھر رہے تھے، لیکن جس کا پرچم اڑ کر آیا آگے اور جس پر امت نے اجماع کیا اور جس پر امت کا دل لگ گیا اور ٹھک گیا، وہ جانتے تھے غیرت میں امین اگر ہے اور اپنے رسول کے علاوہ وہ کسی کو تسلیم نہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے اور رسول کی عزت پر سب کچھ قربان کرنے والا کوئی شخص ہے چاہے وہ اپنے گھر کا ہو یا باہر کا ہو، تو وہ امام احمد رضا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ صحابی فرمایا کہ کلہم عدول ویزکیہم، منصب رسول اللہ کا ہے کہ حضور دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اگر پنڈی میں بیٹھے ہوئے 1500 سال بعد ایک شخص کے دل کو رسول اللہ صاف کرے اور تم پیری مریدی ہو کر کے کرو اور کہ ہم قادری ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہمیں تزکیہ حضور سے ملتا ہے، میں نے کہا تو بہت پیچھے کھڑا ہے، اس آیت کے پہلے مصداق حضرت امیر معاویہ ہے۔ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق کون ہے بولیے؟ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وہ ہیں کہ نبی ان کے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ آگے میں بشارت بتاؤں گا، سیدنا امیر معاویہ کا دل اگر نفاق والا ہوتا اور معاذ اللہ دوسرے صحابی سے جلن کڑن
بغض و حسد والا ہوتا تو تزکیہ کہتے کس کو ہے؟ تزکیہ نفس کہتے کس کو ہے؟ تزکیہ نفس کہتے اس کو ہے کہ دل حسد سے پاک ہو جائے. تزکیہ نفس کہتے اس کو ہے کہ دل تکبر سے پاک ہو جائے. تزکیہ کہتے اس کو ہے کہ دل ہر وہ غلیظ عادت سے پاک ہو جائے جو اللہ کے بندوں کے خلاف بھڑکاتی ہے. غیبت ہے، حسد ہے، ریا ہے، بناوٹ ہے، دنیا کا ذوق ہے، دنیا کی چودراہٹ ہے، دنیا کی حکومت ہے، دنیا کی سلطنت ہے. یہ سارے خمار خدا کے علاوہ جو ذہن میں آتے ہیں یہ فسق کی بنیاد ہے. اور رسول اللہ وہ ہیں جو اپنی ایک نظر کرم سے دل کو پورا اللہ کی یاد کا گنجینہ بناتے ہیں. تو اگر تو کہے کہ میں حق ہوں کہ ہم گرے بھی تو فاتح اور اٹھے بھی تو فاتح، اور میں نے کہا حضرت صاحب آپ گرے بھی تو فاتح اٹھے بھی تو فاتح، آپ کو اپنے تزکیہ نفس پر اتنا گھمنڈ ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سب سے پہلے اس آیت کے مصادق میں سے، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت سب سے پہلے ہے نا، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا دل صاف ہوا ہے. تو جب آپ کا دل صاف ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو، چاہے وہ نافرمان تھا، اور اس کو اپنے گھر میں دولت رکھنے کے لیے امیر بنایا ہو یزید کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ میں جھوٹ کہا ہے، مقصد کچھ اور ہے جو میں آگے ذکر کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر حضرت علی کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار لے کر آ گئے؟ کیوں آئے؟ بتاؤں گا اس بات کو ابھی میں آپ کے سامنے، کہ وہ حضرت علی سے بغض کی وجہ سے تھا یا حضرت علی سے حسد کی وجہ سے تھا. جس طرح کہ پنڈی کا وہ نااہل قائد اہل سنت کا وہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات جو مودودی نے کی ہے یہ ہمارا مقدر دیکھیے کہ ہم پر وجود اہل سنت پر ایسے نااہل چپکے ہوئے ہیں. میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن یہ اب تک نام نہ لینا پھر ایک انڈیکیٹ ہے اور اشارہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ایسی ہزار پگڑیاں اور داڑیاں حضرت امیر معاویہ کی نالین پر قربان ہیں. اور جو ان کے پیچھے داڑھی والے کراچی سے لے کر خیبر تک چل رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم تو بزرگوں کی اولاد اور بزرگوں سے مرید ہو یار، کچھ تو شرم کرو. تم تو کرو، تم تو غیرت لو، تم تو علیحدگی کا اعلان کرو، تم تو اس کو توبہ کرواؤ. اور توبہ کوئی لمبی چوڑی نہیں، 2 لفظ کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو ہم نے بات کی غلط ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. اور وہ کیا بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے حضرت علی کے خلاف اپنی حکومت میں خطیبوں کو پیسے دیے تھے کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں. میں پوچھتا ہوں اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس میں حضرت علی کے لیے آپ کے دل میں بغض ہوا، اور حضرت علی سے جو بغض رکھے ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ کو تو رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہے، امام حسن نے تو آپ کے ہاتھ پر صلح کی ہے، تمام معاملات آپ کے حق میں جاتے ہیں. تو اگر رسول اللہ نے آپ کا تزکیہ نہیں کیا تو آپ پر صحابیت کا جملہ کیسے ثابت آتا ہے؟ آپ اگر باغی تھے اور آپ کے دل میں اگر مولا علی کی محبت نہیں تھی، آپ حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ اگر حضرت علی کے لیے آپ کے دل میں بغض تھا تو آپ تو آج کے پیدا ہوئے سید ہو. امام حسن تو ڈائریکٹ بیٹا ہے، وہ تو پوری حکومت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو دے رہا ہے. یا تو تم جعلی سید ہو، اس لیے کہ اصل سید تو امام حسن ہے، اور امام حسن نے بتا دیا ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے. آگے بتاؤں گا میں، اس لیے کہ جب تم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے پروپیگنڈا کیا اور اس کے بعد نیٹ سے تم نے ویڈیو ہٹائی اور تمہاری پوری جماعت کراچی سے لے کر خیبر تک اس کو ہم نے 1.5 مہینے سے مطلع کیا کہ یہ گستاخی حضرت امیر معاویہ کی ہوئی ہے. اگر گستاخی دیوبندی کرے تو گستاخ، اور ہمارے گھر کا بندہ کرے تو اس کو چھٹی دے دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا گھر ذاتی کچھ بھی نہیں، ہمارا گھر تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے. ہمارا کیا گھر ہے؟ ہمارا گھر تو عظمت مصطفیٰ کا نام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر کے لمبی لمبی تقریر کر کے اپنے موقف کو چھپا سکتے ہیں تو میں براہ راست تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس گلی کا کتا ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم تو شاید مشکوک سید ہو، لیکن اصل سید تو امام حسن ہے. اور امام حسن نے ہنستے کھیلتے حضرت امیر معاویہ کو سینے سے لگایا اور خلافت دے کر تم جیسے کتوں کا منہ بند کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور ان کا دامن ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی تھی کہ ہمارے علماء اس پر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس پر بات کرتے.
لیکن یہ حصہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا میرے دوستوں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور اللہ کی قسم بخاری شریف میرے ہاتھ میں، یہ نفسانی بات میں نہیں کر رہا، بہت زیادہ ہوگا کہ دنیا میں میری مخالفت ہوگی، اور ہم نے دنیا کے دوروں کو اپنے جوتے پر مارنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے دنیا کے دورے، ہمارے دورے مدینے میں آسانی سے ہو جاتے بس کافی ہے، اور مدینے کے دورے ضروری نہیں ہے کہ جناب بندہ پیدل جائے، یہاں پر خوش الہان ناتخواں نعت پڑے بندہ یوں ہی مدینے پہنچ جاتا ہے، ہمیں مخالفت کا ڈر نہیں، اور یہ کوئی بدماشی کی بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان سادہ لو مسلمان